بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خلیفہ ہارون رشید جب ایک اللہ والے سے ملنے گیا تو اللہ والے نے اپنے کمرے کا دیا جو بلب تھا اس کو کیسے بجھا دے، اس میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ایک رات خلیفہ ہارون رشید نے فضل برمکی کو حکم دیا کہ مجھے کسی درویش سے ملوا دو۔ چنانچہ وہ حضرت سفیان کی خدمت میں لے گیا اور دروازے پر دستک دینے کے بعد جب سفیان نے پوچھا کہ کون ہو تو فضل نے جواب دیا کہ امیر المومنین ہارون رشید تشریف لائے ہیں۔ سفیان نے فرمایا کہ کاش مجھے پہلے ہی علم ہوتا تو میں خود استقبال کے لیے حاضر ہوتا۔ یہ جواب سن کر ہارون نے فضل سے کہا کہ میں جیسے درویش کا متلاشی ہوں نا، وہ ان کے اندر اوصاف نہیں ہے اور تم مجھے صرف کسی اور جگہ لے جاؤ۔ فضل نے عرض کیا کہ آپ جس قسم کے بزرگ کی جستجو میں ہیں وہ اوصاف صرف فضیل بن عیاض میں ہیں۔ یہ کہہ کر ہارون کو فضیل بن عیاض کو یہاں لے گیا۔ اس وقت آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے کہ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا، یعنی کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے برے کام کیے ہم ان کو نیک کام کرنے والوں کے برابر کر دیں گے۔ یہ سن کر ہارون نے کہا کہ اس سے بڑی نصیحت کیا ہو سکتی ہے۔ پھر جب دروازے پر دستک دینے کے جواب میں حضرت فضیل نے پوچھا کہ کون ہو، فضل برمکی نے کہا کہ امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ آپ نے اندر ہی سے فرمایا کہ ان کا میرے پاس کیا کام ہے اور مجھے ان سے کیا واسطہ، میری مشغولیت میں آپ حارج نہ ہو، کوئی خلل پیدا نہ کرے۔ لیکن فضل نے کہا کہ اولو الامر کی اطاعت فرض ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اذیت نہ دو۔ پھر فضل نے کہا کہ آپ اندر داخلے کی اجازت نہیں دیتے تو ہم بلا اجازت داخل ہو جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو اجازت نہیں دیتا، ویسے بلا اجازت داخلے میں تم مختار ہو۔ اور جب دونوں اندر داخل ہوئے تو آپ نے شمع بجھا دی تاکہ ہارون کی شکل نظر نہ آئے، لیکن اتفاق سے تاریکی میں ہارون کا ہاتھ آپ کے دست مبارک پر پڑ گیا تو آپ نے فرمایا کہ کتنا نرم ہاتھ ہے، کاش جہنم سے نجات حاصل کر سکے۔ یہ فرما کر نماز میں مشغول ہو گئے۔ فراغت نماز کے بعد جب ہارون نے عرض کیا کہ آپ کچھ ارشاد فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے والد حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے چاچا تھے، اور جب انہوں نے حضور سے استدعا کی کہ مجھے کس ملک کا حکمران بنا دیجئے تو حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے نفس کا حکمران بناتا ہوں، کیونکہ دنیاوی حکومت تو روز محشر وجہ ندامت بن جائے گی۔ یہ سن کر ہارون نے عرض کیا کہ کچھ اور ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جب عمر بن عبدالعزیز کو سلطنت حاصل ہوئی تو انہوں نے کچھ ذی عقل لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میرے اوپر ایک ایسا بار گراں ڈال دیا گیا ہے جس سے چھٹکارے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی۔ ان میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ آپ ہر سن رسیدہ مومن کو باپ کی جگہ تصور کریں اور ہر جوان کو بمنزلہ بھائی کے اور بیٹے کا تصور کریں، اور عورتوں کو ماں، بیٹی اور بہن سمجھے اور انہیں رشتوں کے مطابق ان سے حسن سلوک سے پیش ہیں۔ ہارون رشید نے پھر عرض کیا کہ کچھ اور نصیحت فرمائیں تو آپ نے فرمایا پوری ملکت اسلامیہ کے باشندوں کو اپنی اولاد تصور کرو، بزرگوں پر مہربانی کرو، چھوٹوں سے بھائیوں اور اولادوں کی طرح پیش آؤ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہیں تمہاری حسین و جمیل صورت نار جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، کیونکہ معاشر میں بہت سی حسین صورتوں کا نار جہنم جا کر حلیہ تبدیل ہو جائے گا اور بہت سے امیر اسیر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے خائف رہتے ہوئے معاشر میں جواب دہی کے لیے ہمیشہ چوکس رہو، کیونکہ وہاں تو تم ایک مسلمان کی باز پرس ہوگی۔ اگر تمہاری قلم رو میں ایک غریب عورت بھی بھوکی سو گئی نا تو معاشر میں تمہارا اگر بیان پکڑے گی۔ ہارون پر یہ نصیحت امیز گفتگو سنتے غشی طاری ہو گئی اور فضل برمکی نے حضرت فضیل سے کہا کہ جناب بس کیجئے، آپ نے تو امیر المومنین کو نیم مردہ ہی کر دیا۔ حضرت فضیل نے فرمایا کہ اے حامان خاموش ہو جا، میں نے نہیں بلکہ تو نے اور تیری جماعت نے ہارون کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ یہ سن کر ہارون پر مزید رکت طاری ہو گئے اور فضل برمکی نے سے کہا کہ مجھے فرعون تصور کرنے کی نسبت سے تجھے حامان کا خطاب دیا ہے۔ پھر ہارون نے پوچھا کہ آپ کس کے مقروض تو نہیں ہیں؟ فرمایا بے شک اللہ کا قرض دار اور اس کی ادائیگی صرف اطاعت ہی سے ہو سکتی ہے، لیکن اس کی ادائیگی بھی میرے بس سے باہر ہے، کیونکہ معاشر میں میرے پاس کسی سوال کا جواب نہ ہوگا۔ پھر ہارون نے عرض کیا کہ میرا مقصد دنیاوی قرض تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ
نعمتیں ہی اتنی ہیں کہ مجھے قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہارون نے بطور نذرانہ 1000 دینار کی تھیلی پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ یہ رقم مجھے اپنی والدہ کے ورثہ میں حاصل ہوئی ہے، اس لیے قطعاً حلال ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ صد حیف، میری تمام پندو نسوے بے سود ہو کر رہ گئے، کیونکہ تم نے ذرا سا بھی عذر قبول نہیں کیا۔ میں تو تمہیں دعوت نجات دے رہا ہوں اور تم مجھے قعر ہلاکت میں جھونک دینا چاہتے ہو، کیونکہ مال مستحقین کو ملنا چاہیے اور وہ تم غیر مستحقین میں تقسیم کرنے کے خواہ ہو۔ اس کے بعد ہارون نے رخصت ہوتے وقت فضل برمکی سے کہا کہ یہ واقعی صاحب فضل بزرگوں میں سے ہیں۔ اور حضرت فضیل ایک مرتبہ اپنے بچوں کو آغوش میں لیے ہوئے پیار کر رہے تھے کہ بچے نے سوال کیا کہ آپ مجھے اپنا محبوب تصور کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ بے شک۔ پھر بچے نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی محبوب سمجھتے ہو؟ تو پھر ایک قلب میں 2 چیزوں کی محبوبیت کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ یہ سنتے ہی بچے کو آغوش سے اتار کر مصروف عبادت ہو گئے اور میدان عرفات میں لوگوں کی گریہ وزاری کا منظر دیکھ کر فرمایا اگر اتنی گریہ وزاری کے ساتھ کسی بخیل سے بھی دولت طلب کرے تو شاید وہ بھی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اے مالک حقیقی، اتنی گریہ وزاری کے بعد مغفرت طلب کرنے والوں کو تو یقیناً معاف فرما دے گا۔ عرفہ کی شب میں کسی نے آپ سے سوال کیا کہ عرفات کے متعلق جناب کا کیا خیال ہے؟ فرمایا اگر فضیل ان میں شامل نہ ہوتا تو یقیناً سب کی مغفرت ہو جاتی۔ آپ سے کسی نے سوال پوچھا کہ خدا کی محبت معراج کمال تک کس وقت پہنچا دیتے؟ فرمایا کہ جب حب دنیا اور دین بندے کے لیے مساوی ہو جائیں۔ پھر کسی نے سوال کیا کہ اگر کوئی فرد اس خوف سے لبیک نہ کہتا ہو کہ جواب نفی میں نہ مل جائے، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ تو فرمایا اس سے زیادہ بلند مرتبت کوئی نہیں۔ پھر اس دین کے متعلق سوال میں جواب میں فرمایا کہ عقل دین کی بنیاد ہے اور عقل کی بنیاد علم ہے اور علم کی بنیاد صبر۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے کانوں سے حضرت فضیل کو یہ کہتا سنا ہے کہ طالب دنیا رسوا اور ذلیل ہوتا ہے، اور جب میں نے اپنے لیے کچھ نصیحت کرنے کے متعلق عرض کیا تو فرمایا کہ خادم بنو مخدوم نہ بنو، کیونکہ خادم بننا ہی وجہ سعادت ہے۔ ایک مرتبہ بشر حافی نے پوچھا کہ زہد و رضا میں افضل کون ہے؟ فرمایا کہ رضا کو فضیلت اس لیے حاصل ہے جو راضی برضا رہتا ہے، وہ اپنی بساط سے زیادہ طلب نہیں کرتا۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے ایک مرتبہ رات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور قرآن و حدیث کے بیان کے بعد میں نے عرض کیا کہ آج کی نشست اور رات دونوں مبارک ہیں، خلوت سے کہیں زیادہ افضل۔ فرمایا کہ یہ نہ کہو آج کی شب تمام راتوں سے کبھی ہے، کیونکہ آج کی شب ہم دونوں اس تصور میں غرق رہے کہ گفتگو کا موضوع ایسا ہونا چاہیے جو ہم دونوں کو پسندیدہ ہو، جبکہ اس تصور سے خلوت نشینی اور ذکر الہی میں مشغولیت کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور آپ نے حضرت عبداللہ کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ کر فرمایا کہ جدھر سے آئے ہو ادھر ہی لوٹ جاؤ، ورنہ میں لوٹ جاؤں گا۔ تمہاری آمد کی غایت صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم دونوں بیٹھ کر باتیں کریں۔ ایک مرتبہ آپ سے کسی نے حاضر خدمت ہونے کی وجہ دریافت کی تو اس نے عرض کیا کہ میری آمد کا مقصد آپ کی شیریں بیانی سے محظوظ ہونا ہے۔ آپ نے قسم کھا کر فرمایا کہ یہ بات میرے لیے بہت ہی وحشت انگیز ہے، کیونکہ تمہاری آمد کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم دونوں جھوٹ اور فریب میں مبتلا ہیں، لہٰذا یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ حضرت احمد بن ابراہیم المطلب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت بشر حافی نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت معروف کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ میں نماز فجر کے بعد آپ کے پاس آؤں گا، لیکن آپ عشاء کا وقت بھی تشریف نہیں لائے۔ چنانچہ میں چشم برا تھا تو دیکھا کہ آپ اپنا مصلح اٹھا کر دریائے دجلہ پر پہنچے اور اپنا پانی کے اوپر چل کر صبح تک حضرت معروف سے مصروف گفتگو رہے اور صبح کو پھر پانی پر چلتے ہوئے واپس آ گئے۔ اس وقت میں نے قدم پکڑ کر اپنے لیے دعا کی درخواست کی تو دعا کر کے فرمایا کہ جو کچھ تم نے دیکھا اس کو میری حیات میں کسی سے بیان نہ کرنا۔ کسی اجتماع میں آپ رضا الہی کے اوصاف بیان فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یہ تو ہم بخوبی جانتے ہیں کہ آپ بہت ہی باصفا با کمال اور تمام مخلوق سے بے نیاز ہیں، لیکن اس میں کیا حرج ہے اگر پوشیدہ طور پر دوسروں سے کچھ لے کر فقراء میں تقسیم کر دیا کریں؟ یہ بات آپ کو بار خاطر ہوئی؟ پھر بھی مسکرا کر فرمایا کہ فقراء کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ اول وہ جو نہ تو مخلوق سے طلب کرتے اور نہ کسی کے کچھ دینے کے باوجود ان سے کچھ لیتے ہیں، ان کا شمار تو ایسے روحانی بندوں میں ہوتا ہے جو
کچھ خدا سے مانگتے ہیں مل جاتا ہے، اور دوم جو خود تو کسی سے نہیں طلب کرتے لیکن اگر کوئی دے دے تو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ متوسط قسم کا متوکل ہوتے ہیں اور انہیں جنت کی تمام نعمتیں حاصل ہوں گی۔ سوم وہ جو نفس کشی کرتے ہوئے صبر و ضبط سے کام لے کر ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔